اللہ احکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ انبیاء کے واقعات بتائے تاکہ وہ لوگوں کو یہ بات سکھائیں اور سمجھائیں کہ جو لوگ اللہ کی بات ماننے والے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین مہمان نوازی رکھی ہے، اور جو لوگ اللہ کی بات کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کے بندے بن جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کیسے انہیں عبرت کا نشان بناتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بئس المصیر سب سے برا ٹھکانہ رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے معروف اور مشہور انبیاء اور ان کے امتوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک امت ایسی تھی، ایک نبی ایسے تھے کہ جن کی اتباع کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی امت کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کے اوپر یہ بات لازم ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر بحیثیت بندہ اور بحیثیت مسلمان اور مومن میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے جائیں، تو انہیں اس سانچے میں ڈھالنا ہے، اس معیار میں لے کے آنا ہے جو سانچہ اور معیار اللہ نے اپنے حبیب کی صورت میں میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، کہ لوگوں تمہارے لیے میرے نبی کی سیرت اور صورت، میرے نبی کا اسوہ اور طریقہ بہترین نمونہ ہے۔ اگر نماز ہے تو وہی قبول ہے جو نماز محمدی ہے، اگر روزہ ہے تو وہی قبول ہے جو روزہ محمدی ہے، اگر حج اور عمرہ ہے تو وہی قبول ہے جو حج و عمرہ محمدی ہے۔ اب چند ایام کے بعد ایک بہت بڑی سنت کے اوپر امت مسلمہ نے عمل کرنا ہے اللہ کی توفیق سے، تو وہ قربانی بھی وہی قبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ اور طریقہ کے مطابق ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا الحاکمین تک اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکی ہی تصور ہو، اس کا مجھے دنیا میں بھی صلہ ملے اور آخرت میں بھی بہترین جزا اس کی مجھے ملے، تو پھر اسے اس طریقے کے رنگ میں ڈھالنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کیا حکم دیا؟ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ دیکھیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے، اللہ کا الحاکمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے، اللہ کا الحاکمین نے نوح اور لوط علیہ السلام کا ذکر خیر بھی کیا ہے، اللہ کا الحاکمین نے بہترین قصہ احسن القصص واقعہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن صرف اور صرف حکم یہ دیا جہاں پہ مجھے آپ کو حکم دیا کہ میرے نبی آخر زمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے، وہی حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم نے ابراہیم علیہ السلام کی بھی پیروی کرنی ہے۔ کہ یہ حج کس کی سنت ہے؟ حج ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ عمرہ کس کی سنت ہے؟ یہ قربانی کس کی سنت ہے؟ اور دیکھیں کہ جب بھی ہم توحید کو سیکھنا چاہتے ہیں، توحید کا معنی سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی توحید کسے کہتے ہیں، تو جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو نہ پڑھ لیں اس وقت تک ہمیں توحید سمجھ آ سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 125 فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، دین کے اعتبار سے اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے ہاں تو صرف دین ہی ترجیح ہے۔ اب دیکھیں گورا رنگ بھی میرے اللہ نے پیدا کیا، کالے رنگ والے کو بھی میرے اللہ نے پیدا کیا، موٹے ہونٹ والے کو بھی میرے اللہ نے پیدا کیا، لکنت جس کی زبان میں لکنت ہے، تھراہٹ ہے، اچھے طریقے سے بول نہیں سکتا، اس کو بھی میرے اللہ نے پیدا کیا۔ کسی کے پاس عقل و شعور زیادہ، کسی کے پاس کم، دونوں کو میرے اللہ نے پیدا کیا۔ کسی کے پاس مال کی فراوانی اور کسی کے پاس فقر و فاقہ، دونوں کو میرے اللہ نے پیدا کیا۔ کسی کے پاس علم کے انبار لگا دیے، کسی کو جاہل رکھا، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا۔ لیکن اللہ کے ہاں بحیثیت انسان سارے برابر ہیں۔ اب ان میں سے بہترین کون ہے؟ جس کے اندر دین ہے۔ اور دین کیا سکھاتا ہے؟ دین صرف اور صرف اللہ کا ڈر سکھاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دل کے اندر، آپ کسی کے اعمال کے اندر، آپ کسی کے لب و لہجے کے اندر اللہ کا خوف دیکھتے ہیں تو جان لیجئے کہ وہ عالم ہے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علم کی جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لی جائیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے چکر لگا لیے جائیں، بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے بیٹھ لیا جائے، ڈگریاں جو کچھ مرضی حاصل کر لیا، لیکن اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں آیا، اللہ کا ڈر نہیں آیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر مجھے دین نہیں آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں، تو پھر میرے پاس علم بھی نہیں۔ کیونکہ حقیقی علم کیا ہے؟ اللہ کا تعارف کرواتا ہے کہ مجھے یہ پہچان ہو جائے کہ میں خود دنیا میں نہیں آیا، اس دنیا میں لانے والا میرا اللہ ہے۔ وہ اللہ جس نے بے جان سے مجھے جان بخشی ہے، جس نے پانی کے ایک قطرے سے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے میری تخلیق کے سارے مراحل میرے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اس دنیا میں بھیجنے کے بعد کتنے ماہ و سال گزار کے آج میں اس قابل ہوں کہ میں بات کر سکتا ہوں۔ جب میں بولتا ہوں تو لوگ مجھے سنتے ہیں۔ اللہ نے مجھے تندرستی بھی دی، اللہ نے صحت بھی دی، اللہ نے علم بھی دیا، اللہ نے زبان کے اندر یہ طاقت بھی پیدا کی کہ میں اچھے طریقے سے گفتگو کر سکوں، اللہ نے مجھے عقل و شعور بھی دیا، اللہ نے مجھے علم بھی دیا۔ تو یہ سارے کا سارا میرے اللہ کا کمال ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں۔ تو لہذا اس اعتبار سے سارے کے سارے انسان برابر ہیں۔ تو اللہ فرمائے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ دین کے اعتبار سے سب سے اچھا ترین انسان وہ ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کا مطیع کر لیا ہے۔